السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں بیان سننے والے۔ جتنے بھی دنیا بھر میں بیان سنتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، تو ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے طالب، طلب۔ تو جس کے دل میں طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز دے گا اور وہ فائدہ اٹھائے گا۔ دوسری قسم ہے قانع کی۔ قانع کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ قصہ تو میں نے سنا ہے، ہاں یہ مضمون تو میں نے سنا ہے، ہاں یہ قصہ میں نے کئی مرتبہ سنی ہے، اسے کہتے ہیں قناعت کرنے والا۔ قناعت کرنے والا جو ہے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا، وہ لٹکا رہے گا، یہ ترقی نہیں کرے گا۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے ناقد کی، تنقید کرنے والا، کرٹیسائز کرنے والا، اندر جو ہے کوئی نہ کوئی غلط چیزیں نکالنے والا، فخ نکالنے والا جسے کہتے ہیں، یہ محروم ہو جائے گا، طالب اوپر جائے گا۔ جس کے دل میں طلب ہوگی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چائے پینے والوں کو چائے کی طلب ہوتی ہے اور سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، پان کھانے والوں کو پان کی طلب ہوتی ہے۔ حرم شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنہیں پان کی طلب ہوتی ہے تو وہ پان سے ہی روزہ افطاری کرتے ہیں، حالانکہ کرنے کا یہ خرید ہے، لیکن 500 روپئے تو وہ اللہ اکبر کہا تو 500 روپئے لگا لیں گے۔ پر ایک نہیں ہوتے، کئی ہوتے ہیں، اس کی طلب ہے۔ تو پان کھانے والوں کو پان کی طلب ہے، سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی طلب ہے، چائے پینے والوں کو چائے کی طلب ہے۔ ابا فرماتے تھے اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تو وہ اس زمانے کا اللہ اسے ولی بنا دے گا۔ اتنی طلب کا کی، لیکن آج طالب جو ہے یہ کم ہے۔ تبلیغ کا کام جو بڑھے گا طالب کم ہوں گے، تو گہرائی کم ہوگی۔
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے مرکز میں کہ بیٹا یہاں مرکز میں جس کے بیانات ہوتے ہیں ان کے بیانوں میں تم بیٹھو اور سنو، کیسے کہتے تھے جب چھوٹے تھے. پھر کہتے تھے کہ میوات کی کے بیانوں میں ضرور بیٹھو، میوات کی لوگ. تو میں کہتا تھا کہ میوات کے لوگ کام پڑھے تو ان کے بیان میں کیا ملے گا اپنے کو؟ تو اپنا کہتے ہیں کہ نہیں یہ مت دیکھو ان پڑھ ہے کیا عالم ہے تمہارے میں، آپ دیکھو کہ دین کی باتیں جو کھلتی ہے وہ مجاہدے سے کھلتی ہے، ہیرا پھر بھی نہیں کھلتی. اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تو اہتمام سے ہمیں شروعات ہوئی. مولانا یعقوب صاحب سہارنپور کے تھے، اللہ ان کے قبر کو روشن کرے، بہت اہتمام سے کہتے تھے کہ ان کا بیان ضرور سنو. پھر آخر میں جملہ یہ کہتے تھے ابا ان کے بیان میں سوائے اللہ رسول کے تو اور بات ملنے کی ہی نہیں. یہ ابا کہتے ہیں تمہیں ملے تم میرے بیان میں جیسے بیٹھتے ہو ویسے ان کے بیان میں بیٹھتے آپ کو ملے. تو طالب جو ہے صحابہ میں جن لوگوں کے دلوں میں طلب تھی اللہ نے انہیں بہت نوازا، اور جن لوگوں کے دلوں میں طلب نہیں تھی خاندان والے محروم ہو گئے. ابو جہل محروم ہو گیا، ابو لہب محروم ہو گیا، سارے کے سارے معروف ہو گئے. غریب معروف ہو گیا، رتبہ معروف ہو گیا. یہ رشتے دار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے دل میں طلب تھی وہ چلا لے کر اور خود چلا. حضرت جریر ابن عبداللہ تھے، یہ طلب کے ساتھ یمن سے آئے تھے، بہت خوبصورت تھے. صحابہ میں دو صحابی بہت خوبصورت تھے، ایک جریر ابن عبداللہ اور ایک تمیم داری. یہ دونوں بہت خوبصورت تھے. حضرت عمر نے ان کے ذمہ لگا رکھا تھا مسجد نبوی میں آؤ تو نقاب ڈال کے آؤ تاکہ مدینہ کی عورتوں کو میں نے دیکھیں. یہ ان پر پابندی تھی دونوں پر، تمیم داری اور جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، بہت خوبصورت، لذیذ، شہید، لیکن دل میں ایک چنگاری تھی ان کے. نام سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یمن تک بات پہنچی، خبریں پہنچتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے. پیسے میں تو کبھی تھی نہیں. جریر بن عبداللہ جو ہے یہ نواب زادے تھے، پیسے میں تو کمی نہیں تھی، پیسے بہت تھے اس کے پاس. پورے کے پورے گاؤں یمن کے اندر ابھی بھی وہ گاؤں ہے کہ قریۃ جریر، قریۃ جریر، قریۃ جریر. جریر بن عبداللہ کا گاؤں، جریر بن عبداللہ کا گاؤں بہت مالدار، بہت خوبصورت. وہ طلب لے کر آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے تو بن گئے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی خاص مشورے کے لیے صحابہ کو بلایا، اور سب پرانے صحابہ تھے. عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. یہ سارے کے سارے آپ کے گھر میں جمع تھے. کمرہ بھرا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ جو ہے وہ چھوٹا تھا، کمرہ ایک دم بھرا ہوا. اور جریر بن عبداللہ یہ دروازے پر کھڑے ہو گئے. آتا دو چار صحابہ اور بھی تھے، جگہ نہیں ملی، دروازے پر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب تو جریر، انت جریر، تو تم جریر ہو؟ فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا بڑا آدمی آیا ہے ہمارے یہاں، بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانے پر متوجہ ہوئے، ساتھ آگے دیکھا یا دیکھا، سب دیکھا کہ جگہ خالی ہوتے ہوئے غلام نے پوچھا
لیکن سب جو ہے بالکل تنگ ہو کر بیٹھے تھے صحابہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کسی کو اٹھانا، دنیا کھڑا ہو جانا ان کو بیٹھنے دو، تو ادب کے خلاف ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ کے پاس چادر تھی، وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتی اور یہ لکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی حضرت جلیل کی طرف۔ یہ پہلا قصہ ہے ہمارے شریعت میں، کہتا ہوتی ہے حالانکہ تبدیل کیا ہوتی ہے دینے کے ہاتھ میں بھی، لیکن وہ دور تھے حضرت جلیل، یہ چادر پھینکی اور پھر یہ کہا کہ جلیل اسے بچھا لو اور بیٹھ جاؤ۔ اجری اونچی آدمی ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، تبلیغ میں نکل کر بگڑا ہوا مال جو ہے یہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ تبلیغ میں ہر آدمی بنتا ہے یہ نہیں، خانقاہ میں ہر آدمی بنتا ہے یہ نہیں، مساجد میں ہر آدمی بنتا ہے یہ نہیں، آدمی بنتا ہے یہ بگڑتا ہے، یہ بنتا ہے یہ بگڑتا ہے، اور وہ بگڑا ہوا مال سب جگہ بگڑ پیدا کرے گا۔ یہ کوئی سمجھائے گا نہیں آپ کو، یہ قرآن والی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مدرسے میں رہ کر آدمی بنے گا نہیں بگڑے گا، خانقاہ میں رہ کر آدمی بنے گا نہیں بگڑے گا، چلا لگا کر آدمی بنے گا نہیں بگڑے گا، 3 چلا لگا کر بنے گا نہیں بگڑے گا۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کے ذریعے سے کئی لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وہ اندر کی نیت کو حساب کتاب ہوگا کہ کیا نیت تھی، تو یہ جو بگڑا ہوا مال ہوگا کسی بھی دینی شعبے کے اندر وہ خود بگڑے گا ہی، وہ خود بگڑا ہوا ہے تو دوسرے کو بگاڑے گا، اس کو دین کا کوئی فکر ہے ہی نہیں، اس نے ہی کی فکر ہے میری کرسی کیسے باقی رہے کہ میری کرسی میری عزت، لوگوں نے میری عزت کی کہ نہیں کی، لوگوں نے مجھے کچھ پوچھا کہ نہیں پوچھا، لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا کہ نہیں دیا، یہ بگڑا ہوا مال، یہ دونوں کسی ملے گی۔ قرآن نے اسی لیے کہا، اسی لیے قرآن نے کیا کہا، رتبتان، حدیث میں آتا ہے رتبتان للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کو بد دعا دیتا ہے، بہت روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو انہیں کچھ نہیں ملتا، بہت نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کہنے سپنے پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، 500 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہر نماز انہیں بد دعا دی، تو اسے حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہی۔ آج مسلمانوں کے حالات دنیا بھر میں جو خراب ہو رہے ہیں، سستا بھی ہم کرتے ہیں، جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مساجد بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن حالات بنتے نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نمازوں کی بد دعائیں ہمیں لگ رہی ہے، جو نماز فکر ہوتی ہے نماز بد دعا کرتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے ڈھنگ سے پڑھا نہیں ہے تو اس کو ہلاک کر دے، کہ اس نے پڑھا نہیں مجھے تو اسے ہلاک کر دے، یہ بد دعائیں لگتی ہیں، جیسے دعائیں ملتی ہیں ویسے بد دعائیں ملتی ہیں۔ تو اندر کا جو آدمی تھا یہ جابر بن عبداللہ، حالانکہ تھا کون؟ یمن کا شہزادہ، یہاں پر آیا طلب لے کر، اور یہاں طلب لے کر جو آیا اور کس کو پیاس لگی ہوا اتنا جلدی، واہ 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 آیا بابو، یہ بھی میرے سبق میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ارے 1 گھنٹے کا آدھا پونا گھنٹے کا تو بیان صاحب لگ نہیں جاؤں گے بھائی،
تھوڑی دیر برداشت کر لو، دھیان سے بات سنو، یہ باتیں سننے کو تمہیں نہیں ملے گی، میں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ہی باتیں جائیں گی. یہ پوری سیرت کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، پوری سیرت کا خلاصہ. آج ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں نمازوں کی بددعائیں دی رہی ہیں. حشر کے میدان میں خالی ہاتھ اٹھے گا، کیا بہت. ایک مرتبہ میں اور مولانا طارق جلیل صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، ہمارے ذمہ دار ساتھی میں ہے، مکہ مکرمہ میں ایسی ہوٹل میں قریب ٹھہرے ہوئے تھے. ان کی فیملی تھی، ہماری فیملی تھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم دونوں ساتھ اپنے کمروں سے نکلے. حرم بھرا ہوا تھا تو حرم میں نہیں جاتے تھے، وہی ابراج میں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور حرم شریف کی نماز کی سفیدی نہیں لگ جاتی ہے، وہی مغرب پڑھتے تھے، وہی فجر پڑھتے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں ایک ساتھ نکلی. پتا تو تھا کہ یہ یہاں ٹھہرے، ہم یہاں ٹھہرے. چلتے چلتے میں نے ان سے کہا کہ میرے دل کے اندر ایک بات ہے کہ ایک کتاب لکھوں. کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں اور اس میں زیادہ تر جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو سمجھانے کی فکر کروں. ہمارا مجموعہ ساری دنیا میں ہمارا دعوت پہ کام کرنے والا مجموعہ، یہ خانقاہ والے یہ بھی ہمارے ہیں، مساجد والے یہ بھی ہمارے ہیں، مدرسے والے یہ بھی ہمارے ہیں. تو میں نے وہ جو سیڑھی ہوتی ہے ہم دونوں چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے میں نے ان سے صرف سمجھدار آدمی، عالم آدمی ہے، میں نے ان سے کہا کہ ایک آیت مجھے جو ہے بہت بار بار خواب میں آتی ہے اور بار بار میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں. ابھی ہمارا قرآن کا ترجمہ شروع نہیں ہوا. ایک قصہ اس وقت کا ہے جب ہم نے قرآن پر کام کرنا شروع نہیں کیا اور ہمارا ناری سب کے لایا کہیں انتقال ہو چکا تھا. میں نے ایک آیت بہت کھٹک رہی ہے میرے دل کے اندر، وہ میرے پاس قوم سے آیت کیونکہ اسٹائل ہوتی ہے بولنے کی. قوم سے آج میں نے کہا یدل بھی کثیرہ ہوا پہلے بار کی ہے. قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دے گا. ہاں یہ تو میرے دل میں بھی کھٹک رہی تھی، مجھے بھی کھٹک رہی تھی. تو پھر میں نے کہا میں اس کے اندر سے اصول نکالتا ہوں کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے. یہ ہے اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے. جب میں سمجھاؤں پتہ نہیں اس کو صرف نے لکھا ہے نہیں لکھا، لیکن یہ کہ میں جو سمجھاؤں کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے. تو میں نے جواب دیا نہیں، قرآن نہیں ہے، جمیع ما تعلق بالقرآن، قرآن سے لگتے ہوئے جتنی چیزیں ہیں. نماز یدل نہیں کثیرہ و یأتی کثیرہ، حج یدل نہیں کثیرہ و یأتی کثیرہ، چلہ یدل نہیں کثیرہ و یأتی کثیرہ، 3 چلے یدل نہیں کثیرہ و یأتی کثیرہ، گشت یدل نہیں کثیرہ و یأتی کثیرہ، 3 دن یدل نہیں کثیرہ و یأتی کثیرہ. خانقاہ جتنی چیزیں قرآن کے دائیں بائیں ہوں گی سب اس کا اپنی مراد ہے. اور میرا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ بس بھائی نمٹ گئے ہیں، جملہ کا نمٹ گئے تو ختم ہو گیا. ہم سمجھ نہیں سکے کہ دعوت کا کام کتنا اونچا تھا. پھر باتیں ہوتی رہی، چلتے 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 اور مسجد جہاں ہم نے نماز پڑھنی تھی وہاں ہم نے نماز پڑھی مغرب کی. پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئے، میں تو نہیں بیٹھا رہا. میں مغرب میں جاتا ہوں تو آتا نہیں، عشاء پڑھ کے ہی آتا ہوں. بات جانا آنا کیا ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں بھی
رمضان کے مہینے میں ظہر کی نماز کے بعد پہنچ جاتا ہوں تو تراویح پڑھ کے بھی نکلتا ہوں، تراویح پڑھ کسی بھی ملاقات کرنی ہو طرح جگہ بیٹھے ہیں آپ ملاقات کرو۔ اس پر میں سوچتا رہا کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا رائمینڈ میں۔ ارے میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا، وہ بھول گئے تم لوگ؟ بیان بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اپنے نظام الدین میں دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں نہ کہیں اجتماع پہلے بہت ہوتے تھے تو اس میں دیکھا ہوگا یہاں آپ کا رایا کا اجتماع ہوا، اس وقت میں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے صاحب کے رائے کے اجتماع میں یا رائے میں اجتماع ہوا شروع میں اوائل میں جسے کہتے ہیں، تو اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رائے میں جذبات میں آئے اور بہن میں کون بیٹھا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، یہ تو ہمارے مسلک کے جو بڑے ہیں وہ، لیکن روز کے سارے بڑے بڑے علماء، ان کی تقی مولانا موسیٰ روحانی بازی، اور یہ مولانا اس وقت میں عربوں میں ترجمہ کرتے تھے۔ جیسے ابا یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، یہاں پر عربوں کا حلقہ لگتا ہے اور وہ عربوں کو بہت طرف سے ہوتے تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے ابا کے بیان کا اردو سے عربی میں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جذبات میں آ کر یہ کہا کہ دیکھو میں اپنے دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمہیں، یہ ابا نے کہا، اور میں شیخ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور حضرت جی کو بھی گواہ بناتا ہوں۔ حضرت جی کا امیر تھے اور شیخ کا تو اپنا مقام ہے جنہوں نے فضل عمل کی ہے، تو میں ان دونوں کو گواہ بناتا ہوں اور جتنا مجمع ہے ان سب کو میں گواہ بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات میں کہا کہ دیکھو برا لگے تو معاف کر دینا، اور اگر اچھا لگے تو اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر ڈال دینا، اور یہ دعا پڑھنا اللہم ہدنا الی سبیل الرشاد، اللہم ہدنا الی سبیل الرشاد، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف سے میری رہنمائی کر، دائیں بائیں نہ ہو جاؤ۔ پھر والد صاحب نے کہا میں میری دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے جہنم میں یہودی نہیں جائیں گے، سب سے پہلے حشر کے میدان میں نصارہ نہیں جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں مشرکین نہیں جائیں گے، سب سے پہلے جہنم کے اندر مجوسی نہیں جائیں گے۔ تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا کہ اللہ نے سوال کیا سارے مجمع سے، اس وقت میں رائے کا مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا، اب وہ نوعیت نہیں رہی جو پہلے کی ایک ہی جگہ پر ہوتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا پتا ہے بھائی تم لوگوں کو؟ بڑے علماء بیٹھے ہوئے کثرت پر بیٹھے ہوئے کہ نہیں مولانا نہیں پتا نہیں سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا۔ تو ابا نے فرمایا سن لو، حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے ہمیں سنایا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے کہا حشر کے میدان میں سب سے پہلے جہنم میں وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ اور ان کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ یصعق حدیث شریف میں آتا ہے یصعق، اس لیے یہ تو اللہ کی بات ہے۔ اب ان کے بیٹی کی ایک بات سن لو، آپ چاہے پیدل سال لگا لو، آسان ہے سال لگانا، پیدل چلا دینا بھی آسان ہے، مسجد بنانا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے،
مدارس بنانا بھی آسان ہے، کنویں کھودنا، بیواؤں کی مدد کرنا، جتنے دینی کام ہیں سب آسان ہے۔ تشکیل کرو بھی 1 سال کے لیے پیدل جانے کے لیے کون تیار ہے؟ ہمارے یہاں کئی ملکوں کے اندر سال کی پیدل جماعتیں نکلتی ہیں، ایک نہیں نکلتی، ایک نہیں چلو ہمیں ملتی ہے ملکوں کے اندر 7 مہینے ہو گئے، اس کے 8 مہینے ہو گئے، یہ آسان ہے۔ پیدل سال لگانا آسان، پیدل حج کرنا آسان، اجتماع کرنا آسان، مشورے کرنا آسان، قرآن کا ترجمہ کرنا آسان، تفسیر بیان کرنا آسان، مسجدیں بنانا آسان، بیواؤں کا خیر خبر رکھنا آسان، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ابھی مجمع بیٹھا ہے، دیکھ لے اپنے دل کا حال حالات پوچھ لے کہ کتنا کچرا بھرا ہوا ہے۔ باہر کا تو چھوڑ دو، بیوی کے بارے میں کتنا کچرا بھرا ہوا ہے، اور بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں کتنا کچرا بھرا ہوا ہے، بیٹوں کے بارے میں کتنا کچرا، ہمارے ساتھیوں کے بارے میں کتنا کچرا۔ مشورہ میں بیٹھیں گے تو ساتھیوں کے بارے میں کیسی چیزیں دل کے اندر بھری ہوئی ہے، کہاں جا کر کھڑے رہیں گے۔ اور ایک شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں جس میں شوافع، مالکیہ، حنابلہ، احناف سب متفق ہیں۔ جیسے اللہ ایک ہے تو اختلاف ہے اس کے اندر بھائی، ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہے 24 گھنٹے میں، کوئی اختلاف ہے؟ عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔ ویسے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، اور وہ کیا؟ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی رایا میں، دل میں کچرا لے کر پڑھی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ اس کا فرض ادا ہو گیا، نیکیاں اسے مل گئی۔ لیکن اللہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا، نیکیاں بھی لکھ دو، لیکن یہ کچرے والے دل کی جو نماز ہے وہ قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگی۔ اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، جیسا اللہ ایک ہے کسی کا اختلاف ہے، 5 نمازیں فرض میں اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا، آپ کا فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا، کیا بھی زندگی سب کچھ ہو گیا، ہم قبول نہیں کریں گے، ہمارا تو قانون ہے انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے، چھوٹی چیز اللہ قبول نہیں کرتا۔ نماز تمہاری ہو گئی، فرض ہو گیا، ادا ہو گیا، ہمارے مقبولیت میں مقبولیت تو ملے گی جب دل پاک صاف ہو۔ یہ جب تک دل میں کچرا رہے گا تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ نیکی بات یاد رکھنا ذہن میں، قبول ہونا الگ چیز ہے، نیکیاں ملنا الگ چیز ہے۔ ہماری شریعت میں سب سے آسان ہے نیکیاں حاصل کرنا، اور ہماری شریعت میں سب سے آسان ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانا۔ بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو اور دونوں میاں بیوی مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں، تبرانی کی حدیث ہے۔ گھر جا کر مسکرا لینا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر، اللہ بھی ہنسیں گے۔ اور یہ کہنا کہ مولانا نے آج کہا ہے اس لیے میں ہنس رہا ہوں، اور یہ مت کہنا میں دیکھ مولانا نے کہا نا ہمارے استاد ہے، روزانہ ان کا سبق سنتے ہیں ہم، ہمارے استاد کے بیٹے ہیں، اس لیے میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ مولانا نے کہا ہے کہ میاں بیوی دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے، تو میں ہنس رہا ہوں، تو بھی ہنس، لیکن یہ تیری میری جو لڑائی ہے وہ ختم نہیں۔
تیرے من سے لڑائی ہے کوئی محبتیں کہاں کی، شفقتیں کہاں کی، حدیث سے کہاں کی، ساری جو سے تعلیم کے حلقوں میں حدیث سے پڑھتے ہیں حدیث سے کہاں کی، خالی گھومنا پھرنا. ہمارے پڑوس سے میں نے یہ بھی سنا، یہ کہتے ہیں کہ چلنا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو ذمہ داری کا کام ہے. اسے تو ذمہ داری بنا دیا، بہت بڑی ذمہ داری ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو، اپنا دل صاف رکھو. اور یہ بات یاد رکھنا، دل کا ہر کام کرنا آسان ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا مشکل ہے. رات میں جب گھر میں آپ جاؤ نا تو تھوڑا سونا، میرے اس بات پہ دھیان دینا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں لوگ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن جب میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا تو تم زیرو ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، جہنم میں جاؤ. اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ فرشتے آ کر سفارش کریں گے، اللہ پاک کچھ آپائے. آج کل ہمارے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں ان کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے. تو جو پیر بننے کا شوق ہوگا پیر تو مل جائے گا، لیکن اس پر اللہ امت کو نہیں جوڑے گا. وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے کون پیر بنے گا کون آپا بنے گا. تو فرشتہ میں کیا کہے کہ اللہ پاک کئی ایسے لوگ ہیں جن میں سے ما رأینا منہم شرقت، ہمیں کبھی بھی کوئی گناہ ان سے ہوتا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے. کئی عورتیں ایسی ہیں ما رأینا منہم شرقت، کبھی کوئی گناہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. اللہ کے دیکھا ہم نے ان کو بھی گناہ لکھا ہی نہیں ہے. کتنی اچھی ہے، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت تسبیح، ہر وقت تسبیح. اللہ اچھا اسی لیے تو لاؤ ان کو. اب فرشتے انہیں لے کر آئیں گے جمعہ سمجھتے ہو نا، اعزاز کے ساتھ، اور آپائیں بھی ہے، حضرت بھی ہے، سب، اور سب اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاؤلا انتم ما رأیتم منہم شرقت، یہی ہے کہ جن سے تم نے وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، گناہ لکھا بھی نہیں ہے. ہاؤلا فرمایا ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ پیر صاحب کا نام ہے عمل دو، دیں گے فرشتے سفارش کر رہے ہیں. کتنی بڑی سفارش ہے یہ پیر صاحب کا، یہ حضرت کا، یہ حضرت جی جو ہے تو آئے ان کا نام ہے عمل دو. نام عمل اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، ایک ورق نہیں اٹھتا، ایک ورق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ انہیں کے پاؤں کے اوپر، وہ جو حضرت ہے انہیں کے پاؤں پر نہیں دیں گے. یہ آپا کا نام ہے عمل دو. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے، اس کے پاؤں کو نہیں ڈالیں گے. روایت کو مفہوم بتا رہا ہوں، پاؤں پر ان کا تو ان کا بھی لیا، ان کا بھی لیا، ان کا بھی لیا، اور سب کے پاؤں کو بھی بھیجیں گے. پھر فرشتے سے کہیں گے کہ انہوں نے نیکیاں تو کی ہے لیکن میرے لیے نہیں کی ہے. لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے ہتھیار دیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے کارے دیں، لوگ مجھے اپنے سر پہ بٹھائیں، اس وجہ سے کیا ہے ان سب کو جہنم میں داخل کر دو. میرا ان سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. یہ صحیح حدیث سے بیان کر رہا ہوں ان کو جہنم. اور سارے میرے سبق کو کے اندر ایک ایک حدیث حوالوں کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آدمی تنہائی میں
آنکھ بند کر کے اپنے گناہوں کو نظر ڈالے. نیکیاں تو سب دیکھتے ہیں, گناہ کوئی نہیں دیکھتا. دل میں طلب ہوتی وہ آتے محروم لے گئے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے بادشاہ ابراہیم, دل کی کھڑکی کھلی ہوئی. اسی لیے میں دعاؤں میں دعا پڑھواتا ہوں, پڑھو میرے ساتھ. اللہم افتح اقفال قلوبنا, اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. ان کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بادشاہ تھے, ایک باندھی تھی بہت خوبصورت. ابراہیم بن ادھم بیوی تو تھی ان کی خوبصورت, لیکن باندیاں اس زمانے میں بادشاہ رکھا کرتے تھے بہت خوبصورت. اس کے ذمہ ابراہیم بن ادھم نے کیا تھا, میں تیری ڈیوٹی یہ ہے روزانہ رات کو میرے لیے اور میری بیگم کے لیے گلاب کا بستر لگانا. تو اس زمانے میں گلاب خریدے جاتے تھے اور بادشاہ کا بستر لگتا تھا ٹاپ ٹو باٹم, باٹم ٹو ٹاپ, گلاب 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 ہو جاتے. یہ باندھی پھٹی ہوئی تھی, اس نے جو اپنا گلاب کا بستر لگایا. وقت یہ تھا ابھی بادشاہ کے آنے میں آدھا گھنٹہ دیر ہو, بھی میں سوچتی ہوں تھوڑی سی میں آرام کروں گی. لیکن آخر کی خراٹے لینے لگی. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت اور ان کی فرشی حور یہ داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو ہم دیکھا کہ یہ تو خراٹے لے رہی ہے. بہت غصہ آیا بادشاہ کو. اس نے لکڑی لی اور 5 لکڑیاں ماری زور دی. اس نے آنکھ کھولی, آنکھ کھولتے ہی وہ ہنسی اور ہنس کر جو ہے نیچے اتر رہے. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. آتے سمت ہے تو نے خصوص کیا ہے اور خصوص کر کے تو ہنسنے لگی ہے. مانا سبب بچ جائے, کیوں ہنسی تم, کیا وجہ ہے ہنسنے؟ تو اس کا بھولے پڑنے کا بادشاہ سلامت میں 5 منٹ لیتی, 5 لکڑیاں میں نے کھائی. جو پوری رات اس پر لیٹتا اور سوتا ہوگا حشر کے میدان میں کتنی لکڑیاں پڑیں گی. دل کی کھڑکی کھل گئی, سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فوراً جو ہے بات سمجھ گئے کہ حشر کے میدان میں جانا ہے. یہ یاد رکھنا, حشر کا میدان میں جانا ہے اور ہر ایک کو اپنا حساب کتاب دینا ہے. میں اللہ کے سامنے جاؤں گا, اللہ پوچھیں گے میاں یونس کیا کرتے آئے, تو میں کہوں گا اللہ پاک تھوڑا سا ٹھہرا, میں میرا ابا کو بلا کے لایا. چلے گا بھائی, حضرت جی کو بلا کے لاتا ہوں, چلے گا. حضرت جی سب پوچھ لیں گے, تمہارا ابا سب پوچھ لیں گے, آپ بتاؤ کیا کرتے آئے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کتنا کھلا کھلا جملے میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. آدمی جو کام کرتا ہے وہ اسے گھر کو لپٹا دیا جاتا ہے. حضرت بجن میں کھل کرا جائے گا سارا ریکارڈ, اور اللہ خود کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنے نامہ عمل پڑھ ہے اور اپنا حساب تو خود ہم نہیں کریں گے.
ہر آدمی سے کہا جائے گا، ہر انسان سے کہا جائے گا، گورا چودھری ہو اس کو بھی نہیں سننی پڑے گی، کالا چودھری ہو دنیا کا اس کو نہیں سننی پڑے گی، ہمارا مقامی چودھری ہو اس کو بھی نہیں سننی پڑے گی، ہم کو بھی نہیں سننی پڑے گی۔ اللہ کہے گا اپنا نامہ اعمال دیکھ لو۔ حشر کے میدان میں نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کوئی چھوٹ نہیں پائے گا۔ لا تخفى منكم خافیہ، کوئی بچے گا نہیں۔ آدمی کہے گا چھوٹ سے بھاگ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہاں چالاکیاں نہیں چلتی، دنیا میں چالاکیاں چل جاتی ہے، وہاں چالاکیاں نہیں چلتی۔ نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ جو دیندار ہوگا وہ داہنے ہاتھ سے پکڑ لے گا، جو بے دین ہوگا وہ داہنے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا، داہنے ہاتھ کو اللہ مفلوج کر دے گا، پکڑ نہیں سکتا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ دیندار لوگ کہ جن کے دائرے ہاتھ میں نامہ عمل آ گیا تو حشر کے میدان میں اعلان کرے گا، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ بھائی میرا نامہ عمل پڑھو، یہ کامیاب ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ آؤ بھائی سارے مرد اور عورتیں سنیں گے، کون کہہ رہے ہیں، یہ کون آواز لگا رہا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ حدیث کے بارے میں آدمی کہہ دیتا ہے موضوع ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث فلاں راوی یا قرآن کی آیت کے بارے میں کیا کہو گے صحیح بات؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشی والی زندگی۔ اس لیے آدمی دعا مانگے، اللہم انا نسألک عیشۃ راضیہ۔ سب شادی میں دعا مانتے تھے، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انا نسألک عیشۃ راضیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، پڑھو میرے ساتھ، اے اللہ خوشی والی زندگی ہم آپ سے مانگتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ ہے فوق عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتیں میں، جنتیں اونچی اونچی، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل کے نیچے۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، دنیا کی زندگی میں قربانی دیکھی نا، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ رہو۔ یہ دیندار، اللہ ہمیں دینداری میں شامل فرمائے اور دینداری والی زندگی گزارنے تو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو، نیکیاں کرنا آج آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ آدمی گناہ نہیں چھوڑتا، جو گناہ نہیں چھوڑے گا تو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ آپ سمجھے نہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، بدنظری نہیں چھوڑتا، سودی کاروبار نہیں چھوڑتا، دھوکہ دہی نہیں چھوڑتا۔ بعض لوگ کا اللہ معاف فرمائے ایسے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی لوگوں کو کیسے دھوکہ دینا وہ پلاننگ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی سنو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ہارون رشید کے انتقال کا وقت جب قریب آیا
تو ہارون رشید نے اپنی بیگم زبیدہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیگم اب میں جا رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے قبر تم کہاں بنوا رہی ہو، کیا کر رہی ہو، میں میری قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہارون رشید نے کہا، تو بادشاہ تھا۔ تو زبیدہ نے سب لوگوں کو کہا کہ ہارون رشید کی قبر میں فرمایا فلاں جگہ ہے، تیار کر رہے ہیں۔ تو ہارون رشید کو چل نہیں سکتا تھا، معذور ہو گیا تھا، اٹھایا اور اٹھا کر اس کی قبر پہ لے گئے، وہاں کرسی میں بٹھایا۔ اس نے جو ہے قبر کی طرف دیکھا اور قبر کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ، میری بادشاہ کی ختم ہو گئی، میرے مال میں مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یہ میری خبر ہے، مجھے یہاں آنا ہے، ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد۔ اس کو قرآن کہتا ہے اپنے انداز میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ حضرت عمر یہ آیت فجر کی نمازیں پڑھتے تھے اور ہچکے مر کر ہوتے تھے، 30 تلاوت جاتی تھی ان کی ہچکیوں کہ یہ آیتیں ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بھی۔ حضرت عمر کے مسلمان ہوئے نا، ان میں ان آیتوں کا بھی دخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں روزانہ سوچتا تھا کہ یار میں مخالفت کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں کہ میں خود تو صحیح پڑھتے کیا ہے، کیا خبر کہتے 13 مرتبہ رات کو حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے آپ تہجد میں تشریف لاتے ہیں، اور جہاں آج کل منتظم ہے نہیں کھڑے رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کرتے ہیں۔ ابھی اسلام وجود میں تو آ گیا تھا لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھ کر یہ سوچنے لگے میں سنوں تو صحیح محمد کیا پڑھتا ہے۔ تو حضور نے سورۃ فاتحہ کے بعد زور سے پڑھنا شروع کیا، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، سورہ الحاقہ پڑھنے شروع۔ حضرت عمر جو ہے وہ ٹیک لگا کر پہاڑی پر سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک رکوع ہو گیا اور حضرت عمر جو ہے بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں اور آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان ابھی سختی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ جب آپ نے ایک رکوع پڑھ لیا تو حضرت عمر گھر بیٹھ گئے، سمجھ گئے، اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے دل میں کہا واللہ محمد شاعر، ارے زبردست شاعر نہیں، کیسا پڑھ رہا ہے، ایسا شاعر تو عرب سے گزرا بھی نہیں، کیسا پڑھ رہا ہے، اتنا کہا حضرت عمر نے، اور وہ بھی زور سے نہیں کہا، حضور نے سنا نہیں، حضور تو بہت دور کھڑے ہیں، بس وہ اکیلے تھے، کوئی تھا بھی نہیں، واللہ محمد شاعر، شاعر کتنا کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آیت پڑھی إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر
قلیلا ما تؤمنون. ارے یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے کہ حضور نے پڑھا. جب یہ پڑھا تو آپ ہوا کیا؟ ارے میری بات یہاں سے سن لی اتنا دور. واللہ محمد ساحر، جادوگر. یہ جادوگر ہی سن سکتا ہے. ڈھائی میرے حضرت عمر نے کہا واللہ محمد ساحر، جادوگر ہے، تو فوراً حضور نے پڑھا. کیا پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ تو جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. تو جادوگر بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت نیچی. بس ابھی وہ کہتے ہیں میرے دل میں وہ چنگاری داخل ہو گئی. جب مسلمان ہو گئے، سورہ طٰہٰ والا قصہ ہوا، جب سعید ابن زید والا قصہ ہوا، جب مشہور ہے کتابوں کے اندر، جب مسلمان ہو گئے پھر امیر المومنین بنے حضرت عمر، تو یہ پڑھتے تھے اور بہت روتے تھے. بولے یہ سورت جو ہے میرے اسلام لانے کا ذریعہ ہے. یہ سورت کی وجہ سے مسلمان ہوا، میرا ساتھ یہ قصہ ہوا. یہ حضرت عمر کہتے ہیں جادوگر ہوتے جادوگر. تو کبھی کبھی جادوگر بہت بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں. حضرت عثمان کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت عثمان اپنے خالہ سعدہ کے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، اور وہ کچھ کہانی جانتی تھی. مکہ مکرمہ میں ابھی اسلام آیا نہیں تھا شروع میں. جب حضرت عثمان داخل ہوئے تو ان کا کہا کہ عثمان مبارک مبارک، دو نور تیری پیشانی پر چمک رہے ہیں. یہ کہا دو نور تیرے پیشانی پر چمک رہے ہیں، محمد کے دو بیٹیاں تیرے نکاح میں آئے گی. یہ کہا اور عثمان سمجھ گئے کیا کہہ رہے، اس سے حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھی، مسلمان ہو گئے حضرت عثمان. اپنا قصر کو سنا دینے کے لیے گیا تھا میرے خالہ سے ملنے کے لیے کہ دو نور چمک رہے ہیں. ہمارے یہاں سرسا سہارنپور کا تو نام سنا ہے آپ نے، اور اس کے قریب میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے سرسا. تو وہاں پر یہ انگریز کے زمانے میں ایک انگریز کی عورت بڑھیا کنارے میں بیٹھتی تھی اور سگریٹ پیتے رہتی. سگریٹ ایک بہت بڑے مولوی صاحب تھے، وہاں سے گزر رہے تھے تو اردو بھی جانتی تھی وہ. دیکھو مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا سہارنپور جا رہا ہوں. کہ سہارنپور تو بہت بڑا شہر ہے، وہاں کہاں جاؤ گے؟ دیکھو مدرسے میں جاؤں گا. وہاں کون کون ملے گا تمہیں؟ تو مولانا یحییٰ صاحب ملیں گے، مولانا الیاس صاحب ملیں گے، مولانا یحییٰ صاحب سے زکریا کیا ہوگا، مولانا الیاس صاحب جو ہمارے تبلیغ کے جو گزرے ہیں وہ یحییٰ اور سلمہ، مولانا الیاس دونوں بھائی تھے، یہ ملیں گے. مولانا یوسف صاحب ملیں گے، مولانا امام صاحب ملیں گے، یہ سب ملیں گے، بزرگ لوگ ملیں گے. میں وہاں جا اچھا پھر سنتے جا. مولانا یحییٰ صاحب کو کہنا کہ بس تم 3 دن کے لیے ہو تیاری کر لو. یہ کہو. اب یہاں وہ آئے مولوی صاحب اور صاحب بیٹھے ہوئے اور مولوی صاحب کے پاس آ کر جو ہے سبھی مولانا یحییٰ صاحب کون ہے یہ کہتے ہیں، اور مولانا زکریا کون ہے کہتے ہیں. یہ تھوڑی بات کرنی تھی تو کس سے بات کرنی؟ زکریا سے بات کرنی، یحییٰ سے بات کرنی؟ تو یحییٰ کون ہے؟ یحییٰ سے بات کرنی. اچھا آ جاؤ. اور ایک سہارنپور کے زمانے میں اور ایک بلایا. یہ فرمایا ایک انگریز ملی تھی اور اس نے مجھے آتے آتے کہا یحییٰ سے کہہ دیجیے 3 دن میں آپ کا سفر ہے، یہ نکل بس کتنا نکلا کہاں. وہ کاہے نا کیوں؟ اسی قرآن میں کہا والا جو قول کاہن قلیلا ما تذکرون. مولانا یحییٰ صاحب نے مولانا زکریا صاحب کو بلایا، اپنے بیٹے کو جنہوں نے فضل احمد ان کو بلایا.
اور ان کا شکریہ چلو ہم تو اب چلے. مولانا شکریہ تو سمجھے نہیں کیا مطلب. بھائی الیاس ہم تو چلے. بیٹا انعام حضرت مولانا انعام صاحب چھوٹی عمر کے تھے اس وقت, مولانا یوسف صاحب بھی چھوٹی عمر کے تھے. بیٹا انعام بیٹا یوسف ان کو شمس و قمر کہتے تھے, سورج اور چاند. سمجھ گئے؟ تمہارے کوئی بچے ہو گئے تو نام رکھ سکتے ہو, پیار والا نام, آفس والا نہیں. دو لڑکے ہیں تمہارا شمس قمر, سورج چاند, اس کا نام سورج ہے, اس کا نام چاند. والشمس والقمر. سلف صالحین اپنے چھوٹے بچے کا نام ایسا رکھتے تھے پیار. این الشمس والقمر, یہ سورج چاند دونوں کہاں ہیں؟ میرے پہ نماز ہے, مکہ مکرمہ میں نماز ہے, دونوں نماز ہے. تو میں نے دونوں کا نام رکھا ہے, ایک کا نام شمس اور ایک کا نام قمر. میری اہلیہ نے پوچھا کہ کون شمس ہے کون قمر ہے؟ میں نے کہا جو بڑا ہے وہ شمس ہے, جو چھوٹا ہے وہ قمر ہے. کوئی کس یہاں سے بھیجتا رہتا ہوں نوازوں کے لیے ہندوستان سے کچھ چلیے, تو یہ شمس کے لیے ہے قمر کے لیے لکھ کے بھیجتا ہوں, شمس اور قمر. حالانکہ شمس نام نہیں ہے, ایک کا نام اسید ہے, اسید ابن حضیر, اور ایک کا نام ہے انیس. یہ بدری صاحب انیس چھوٹا شیخ, یہ نام لکھنے کے ساری یہ بدری صاحب کی انیس, وہ نام رکھا ہے. فرمایا جانا یہ شمس اور قمر کے لیے. تو فرمایا چلو شمس اور قمر کہاں ہے, چلو میرے ساتھ. یعنی مولانا انعام تھا اور مولانا یوسف تھا. اور وہاں گھر جا کر مولانا یحییٰ صاحب نے کہا میں نے بھی کچھ خواب تو دیکھ ہی لیے تھے, لیکن اب بات پکی ہو گئی, اب میرا احرام وہ میرا کفن وغیرہ تیار کرو, یہ کرو, اب میرا خطر. تو پھر 3 دن کے بعد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہو گیا. کہانا تو کہتے ہیں. تو یہ بلا جو قول کاہن, قرآن نے کہا بلا جو قول کاہن, یہ تو جادو کا کلام نہیں ہے کہ وہ کہیں سچ نکلے کہیں غلط نکلے. حضرت عمر اس کو بولتے تو ہارون رشید کا قصہ جو سنا رہا تھا, تو ہارون رشید کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کو کیا ہے کہ سنائی جاتی تھی جنت کی بھی جہنم کی بھی. تو یہ حشر کا میدان میں جو بے دین ہوگا اس کا منظر اللہ کھینچ رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ حشر کے میدان میں کہے گا ارے کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا. یا لیتنی لم أوتَ كِتَابِيَهْ معلوم آدمی نہ حساب دیا, مجھے کچھ پتا نہیں چلا, مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. لمحوں سے کتاب دیا معلوم آدمی نہ حساب دیا. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش موت پر میرا خاتمہ ہو گیا ہوتا تو اچھا تھا. موت کی تکلیف, کاش موت پر میرا خاتمہ ہو گیا ہوتا تو اچھا تھا. یہ مطلب اس کا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ, جو مال کو جمع کرتا ہے دنیا میں حشر کے میدان میں انکار کرے گا. تو یہ ہارون رشید نے جب قبر دکھائی گئی تو سب نے جملہ کہا ما اغنی عنی مالیہ, میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہلک عنی سلطانیہ, میری سلطانیت میری بادشاہ ختم ہو گئی. حشر کے میدان میں بھی یہی کہے گا کہ میرا مال بھی ختم, میری بادشاہت بھی ختم. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ, ارے اسے پکڑو, توق پہنو, ثم الجحیم صلوہ, اور جہنم میں داخل کرو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 زنجیر میں جپو. مفسرین نے لکھا ہے 70 آگ کی زنجیریں ہوں گی بے دین کے لیے. منہ کے ذریعے سے داخل کی جائے گی, پخانے کے راستے سے نکالی جائے گی, اور 70 زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے آج کا میرا سبق یہ ہے اپنے دل کے دنیا کو آباد کرو.
اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا دل صاف کر دے، مانگو گے انشاءاللہ۔ بیان تو مجھے بہت لمبا کرنا تھا، لیکن میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ کتاب لو، ایک کتاب سے آپ تک پہنچ جائے گا، ابھی تازہ تیار ہوا ہے، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار کا، اپنے بڑے والے نہیں، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار میں نے تیار کیے ہیں الحمدللہ، اور PDF میں روزانہ بھیجتا رہتا ہوں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ پڑھو گے انشاءاللہ اس کو، کیا فائدہ ہوگا؟ 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ سب چیزیں فضیلتیں حدیث کے حوالے کے ساتھ آسان ہے، اپنے جیب میں رکھ لو اور نماز پڑھ لی۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سنت سے پہلے پڑھ لو یا سنت کے بعد پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک دعا میں نے ایسی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو تم دن میں ایک مرتبہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا رات میں ایک مرتبہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، پھر بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنا پیارا ہے ہمارا اللہ اور کتنا پیارا ہے ہمارا نبی۔ میں چاہتا ہوں کتاب تو آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی، ابھی چھپ رہی ہے، ہم چھپا رہے ہیں ابھی، اور واٹس ایپ کے اوپر جو لوگ سبق سنتے ہیں ان پر تو ہم نے کئی مرتبہ بھیج دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو آپ کو پڑھا دوں یہ دعا، تاکہ ایک مہینے کا ویزا تو پکا اپنا برابر ہے کہ نہیں بھائی؟ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مہینے کا ویزا اپنا پکا، اس مہینے میں مر گیا آدمی تو اسے جنت انشاءاللہ۔ اب اگر روزانہ پڑھو گے تو کتنا فائدہ ہوگا بھائی؟ پہلے کتاب سے میں نے کہاں تیار کیا ہے بتاؤں؟ یہ بھی تو میں نے لکھا ہے، اس میں آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ آج بروز منگل 6 جنوری 2026 کو بعد نماز عصر مسجد نبوی میں روزہ اطہر کے قریب اس کتاب سے کی ترتیب جدید مکمل ہوئی الحمدللہ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی آسان چیز دے دوں، اتنا میٹھا مولوی رایا میں نہیں ملے گا آپ کو کہ جو آسان کر کے آپ کو سمجھا دی، آپ سمجھے؟ تو یہ دل سے میں نے تیار کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور جو پڑھے پڑھائے آگے بھیجے، اللہ اس کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے۔ یہ یاد رکھنا، ہر فرض نماز کے بعد کے ساتھ لنک آ گئی نا، پلے اسٹور بھی آ گئے ہیں، پلے اسٹور پہ بھی آ رہے ہیں، آپ دیکھو تھوڑی بہت تو محنت کرو یار۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے لیے کوشش ہے، میں اگر اعلان کروں یہ دعا کوئی پڑھے گا 100 روپیہ ملیں گے تو کتنا بھاگے گا؟ کیا بات ہے بھائی؟ 100 روپیہ تو بہت دور کی بات ہے، 5 روپیہ ملے گا بھائی کوئی پڑھے گا تو تمہیں لائن لگ جائے گی انشاءاللہ، قرب جواب کے لیے لوگ سے جائیں گے۔ اینڈرائڈ فون کے اندر آپ جائیے پلے اسٹور پر تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی، پوری کتاب مل جائے گی، اب چھپنی بھی شروع ہو رہی ہے، ساری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے۔ ہم تو زیادہ نسخے تو لائے نہیں،
کچھ نسخے لائیں. ہمارا تو وہی سارے بیٹی ہے جو کاشی ہمارے ان کو ہنسی آتے تھے جو کون چاہیے گی, لیکن ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. ہاں یہ سمجھو, میں نے قرآن کا ترجمہ کیا کہ میں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اتنا آسان کیا ہے قرآن کا ترجمہ, حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے نہیں دیا تھا. آپ تو خالی پڑھنا ہے, میری نہیں کرنی ہے, دوسری عملی نہیں دیکھنے, وہ سارا میں نے کام کر دیا اس کے اندر. الحمدللہ پڑھو گے انشاءاللہ. تو یہ ہدیہ ہے میری طرف سے, قبول کیا آپ نے. دوسرا ہدیہ دے رہا ہوں, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. اور 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار, 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار, 40 مرتبہ پڑھو 4 محل تیار. تو آج کل ہمارے جو شاگرد ہیں دنیا بھر میں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو روزانہ 31 بغلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. پڑھو گے انشاءاللہ. اب آسان ترتیب بتاؤں 313 مرتبہ کیسے پڑھنا. ہر فرض فجر کی نماز کے بعد 63 مرتبہ پڑھ لو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. اور جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ رایا میں بھی دے سکتا ہے, وہ اللہ ناسک میں بھی دے سکتا ہے, وہ اللہ بمبئی میں بھی دے سکتا ہے, وہ اللہ امریکہ میں بھی دے سکتا ہے, وہ اللہ مکہ میں بھی دے سکتا ہے. جب وہاں دینے پر قادر ہے تو یہاں نہیں دے سکتا. ارے بتاؤ تو صحیح. اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو نیند نہ آئے نا تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا. جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ. نہیں بس جنت میں سورہ اخلاص پڑھتے 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 سو جاتے بنگلے میں چلی جائے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے ایک شاگرد میں ہے شکاگو میں, امریکہ میں, ڈاکٹر بھی ہے بڑی. اس کا مجھے فون آیا, اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے آپ نے یہ کہنا شروع کیا ہے سورہ اخلاص کا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا, 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا ہے. حضرت جی مجھے نیکیاں ملیں گی. میں نے کہا میں 100 مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نیکیاں ملیں گی. حدیث صحیح ہے. حضرت عمر کو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پر جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں بنگلہ تیار, میں تو بہت بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا, بچوں بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو حضرت جی مجھے 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. میں نے کہا بہت اچھا ہے, ایسے ہدیے کی تو ضرورت ہے مجھے. اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. کیا مہینے ملیں گے؟ میں نے کہا قسم کھا کے جاتا ہوں ملیں گے. تو مولوی صاحب ایک بات پوچھ لی ہے لیکن شرم آتی ہے. نہیں شرمانے کی کیا بات ہے بیٹا, پوچھو کیا پوچھتی ہے. تو مولوی صاحب اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا, کوئی بھاڑا بڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ گجراتیوں کو کرائے کا بہت فکر ہوتا ہے, پنجابیوں کو کرائے کا بہت فکر ہوتا ہے. اور آج کل جو ہے یہ رتنا گیری والے, رائے والے, یہ بھی کرائے پہ جا رہے ہیں. کرائے کی کمائی ٹھیک نہیں, مجبوری میں ٹھیک ہے, محنت کو اپنی محنت سے پیسہ پیدا کرو. اصل یہ داؤد علیہ السلام خود ذرا بناتے تھے, حضرت ابو بکر خود کپڑے لے کر بیچنے کے لیے جاتے تھے, خود جاتے تھے. جب امیر المومنین بنے تو حضرت عمر نے پوچھا کپڑے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرمایا میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں, اب آپ کا جو حساب کتاب بیت المال میں سب طے کریں گے, آپ مت جاؤ, اب آپ کا حساب کتاب الگ ہے. یہ کہا اس سے آپ لوگ جنت بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. اور آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں, پانی ہے, پانی
زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ کروڑوں نسل پر بھاگے، کروڑ نسل پڑھو آپ، اور ایک میٹھا بول دو جس سے دل جڑ جائے، یہ بجنی کروڑ نسل کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس پر ملے گا۔ اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، یہ کروڑوں گناہوں پر ہے۔ کروڑ گناہ آدمی کرے اتنا ہلاک نہیں ہوگا جتنا زبان کے کڑوے بول سے ہلاک ہوگا۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھو، ٹھیک ہے بھائی؟ جتنا خاموش رہو گے برکت ہی برکت ہے، خاموشی میں برکت ہے، زیادہ پٹ پٹ بولنے میں برکت نہیں ہے۔ پتہ نہیں آدمی بولے اور بول کر کہاں سے کہاں جہنم میں پہنچ جائے۔ آج میں نے بیان کیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھا ہوا اور ایک آدمی بھاگا آیا، السلام علیکم، اسٹائل ہوتی ہے نا، السلام علیکم سلام کرے، السلام علیکم مولانا السلام علیکم۔ حضور قریب دیکھیں، حضور یا آواز تیزی کی جاتی، کیا کام ہے آپ کو؟ ارے بہت ارجنٹ کام ہے مولانا، کیا کام ہے؟ شکار عمارت کا کیا مسئلہ ہے؟ مدینہ میں حضور کے قبر کے قریب میں نے کہا کہ اسی سے سمجھ گیا تو بگڑا ہوا پھل ہے، یہ شرم نہیں آتی۔ میں قرآن کا کام کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، ترجمہ دیکھ رہا ہوں، میرے سارے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب دیکھ کے اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہاں کی برکتیں ملیں گی، اور مجھے سورہ مدد کی پڑی ہوئی ہے، تیری جنت جہنم کی فکر کر تو سب ہمارے بڑے ہیں، ہم تو سب کا اکرام کرتے ہیں، تو اچھے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ ہر اس کے لیے جو مسجد نبی اس کے لیے، قبر مبارک اس کے لیے، یہ بگڑا ہوا، اس لیے بگڑا ہوا مان نہیں بننا، یاد رکھنا حشر کے میدان میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس اعتبار سے چلنا، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ 2 منٹ آنکھیں بند کر کے یہ اللہ سے کہنا کہ اللہ پاک آج کا دن تو نے گزار دیا بہت اچھا، لیکن اللہ کو میں نے بہت گناہ کیے، نصیبت سے بہت شکر بہت بولا، میں نے دھوکہ بھی دیا، میں نے اس کو یہ بھی کیا، اللہ کو معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، مانگو گے معصوم ان شاء اللہ۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اور جب 313 مرتبہ پڑھو گے سورہ اخلاص ان شاء اللہ۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر اور اس کی سارے حاجتوں کا رس تکفل کر، اللہ دے گا۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے 3 دن چلنے کے لیے؟ دلی بتائیے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے رایا والوں کو قبول فرما، پورے پڑھا والوں کو قبول فرما، قرب و جواری کی بستیوں کو قبول فرما، پورے بھمڑے والوں کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما. اے اللہ رایا کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں اور بہوؤں کو قبول فرما. پورے اس علاقے کے لیے یہ دعائیں قبول فرما، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے یہ دعائیں قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ
313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا غیر تکفل فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ برکت والی بارش ہے تو ہمیں عطا فرما، رحمت والی بارش سے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمارے جھیلوں کو اور تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے کعبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاکزاد، رات کا اندھیرا بھی تیری پاکی بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری پاکی بیان کرتا ہے، چاند اور سورج بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ذرہ ذرہ تیری پاکی بیان کرتا ہے۔ اے مولا کریم، یہ مجمع اور ہم سب اس مجلس میں جمع ہیں، اس مسجد میں جمع ہیں، اس علاقے میں جمع ہے، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما، اے اللہ ابرار میں شامل فرما، خیر البریہ میں شامل فرما، مستفید الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے، سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں محبت کا لباس پہنا دے، ہمیں شفقت کا لباس پہنا دے، تیری معرفت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہو وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو اس شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کرتے، ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، ہمیں ہمارے دلوں کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ ہمارا رایا آنے کو قبول فرما، یہ بیان کرنے کو قبول فرما، جس کرم سے یہاں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں ہم سب کو تو جمع فرما دے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے وہ باغداد، اے وہ باغداد، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں سینے سے لگا دے،
اے اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا تو تجھے جب تک تو خوش نہ ہوتا یہ مجمع تجھے نہ چھوڑتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، کوئی تیرا انگلیاں پکڑ لیتا، جب تک تو کہتا نہیں کہ میں خوش ہو گیا ہوں تب تک یہ مجمع تجھے پکڑے رہتا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت ہے، تیرے نبی کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، مگر شیطان دھوکہ دے دیتا ہے اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے تجھ سے ہم دور چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم معافی کی بھیک مانگتے ہوئے آئے ہیں، ہر فرد امت کو تو معاف فرما دے، ہر فرد امت کو معاف فرما دے، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ ادا فرما، ہمارے اقدام کو قبول فرما، ہمارے اقلام کو قبول فرما، ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما، جو اسباب ہو چکے ہیں اس اپنے دربار میں قبول فرما، اور آئندہ جو اسباب مقدر میں ہوں، قریب کے ہوں دور کے ہوں، اے اللہ ان سفروں میں برکتوں کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک و عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اس مجمع کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ آخر میں اتنا عرض کرتا ہوں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر مالک آپ کو دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی ہارٹ کی تکلیف میں، کوئی گھٹنے کی تکلیف میں، کوئی کمر کی تکلیف میں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو ان سب کو تو ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری اور تیرے نبی کی محبت دلوں میں ڈال دے۔ الہی عبدک العاصی عطاکا، الہی عبدک العاصی عطاکا، الہی عبدک العاصی عطاکا، مقرا بالذنوب وقد دعاکا، ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ ابراہیم بن اعظم جب دیندار بنے، جب باندی کی نصیحت سنی، دیندار بنے اور دیندار بن کر بیت اللہ پر پہنچے ہیں، اے اللہ تیرے گھر پر پہنچے ہیں، اور تیرے گھر پر پہنچ کر انہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں اور تیری مناجات کی ہے۔ الہی عبدک العاصی عطاکا، اے میرے پیارے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے، الہی عبدک العاصی عطاکا،
مقرا بالذنوب وقد دعاك، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے، تجھے پکارتا ہوا آیا ہے، ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل، وان تطرد فمن یرحم سواک، اگر تو مجھے معاف کر دے تو اس کا حل ہے، اور اگر تو مجھے دھکا مار کر واپس لوٹا دے تو بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ اے اللہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جب یہ اشعار پڑھے تو غیب سے آواز آئی، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں دھکا مار کر نہ لوٹائیو، اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہے، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے، بہت کیے، چھوٹے اور بڑے بہت کیے، مگر یہ تو تیری ستاری ہے، ہمارے عیبوں اور پردہ ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما، حرام بستروں سے سمت کو نجات دے دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ مچھلیاں بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، جانور بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، تیرے مخلوق میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا دے، اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والیوں کی حفاظت فرما، اور جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیت اعلان سنی مجمع بہت بڑا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کروں، بوڑھا آدمی ہوں، نماز تو انشاءاللہ میں یہی پڑھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، پر آپ کو میں سلام کر دوں، آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔